دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ انسان ذات حق کا مظہر ہے، حقیقت اس کی ذات میں ہی پوشیدہ ہے، لیکن اپنی ظاہری صورت کی طرح اپنی باطنی حقیقت کی پہچان کے لیے بھی اسے آئینے کی ضرورت ہے۔ حدیث قدسی ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جب تک یہ آئینہ میسر نہ آئے، خود آگہی، خود شناسائی اور لذت آشنائی ممکن نہیں۔ ڈھونڈنے پر تو اللہ بھی مل جاتا ہے، تلاش میں نکلو تو وہ آئینہ یعنی مرد کامل بھی میسر آ ہی جاتا ہے، جو آپ کو آپ کی حقیقت سے ملا دیتا ہے۔ خود میں اس حسن مطلق کے وجود کا احساس آپ کو اس آئینے کے مشاہدے سے عطا ہوتا ہے۔ میں نہیں، وہی ہوں، جس کا ہوں وہ جدا نہیں، کہیں دور نہیں، مجھ میں ہی ہے، میرا ہی ہے۔ کیسا کمال ہے، سبحان اللہ، کیا جمال ہے۔ کیا میں اس سے شناسا ہو گیا جس کی تلاش میں نکلا تھا؟ کیا اسے پا لیا جسے پانے کی خواہش بھی عقل کے لیے محال ہے؟ یہی کچھ پا لینے کا احساس، کسی کو پا لینے کی خوشی دو عالم سے بیگانگی عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دیتا ہوں۔ وہ جو مقصود کائنات ہے، جو محبوب کائنات ہے، کیا اس کا عشق میری قسمت میں بھی ہے؟ وہ ایک جلوہ جس نے آئینہ بن کر خدا کو بھی لذت آشنائی سے ہمکنار کیا، جس کی ایک جھلک کے لیے کائنات کے تمام اصول و ضوابط قربان کر دیے گئے۔ کیا وہ جلوہ میرے نصیب میں بھی لکھا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیا میرا ان پر کوئی حق نہیں؟ اگر ہاں تو کب اور کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو کیوں نہ مانگ کر دیکھیں ہم، حقیر ہی سہی، نچیز سہی، ہے تو انہی کے۔ کیا پتہ قسمت مہربان ہو جائے، پھر وہ جلوہ عطا ہو جو دو عالم سے بیگانگی اور لذت آشنائی سے سرشار کر دے۔ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، غم دو جہاں سے چھڑا دیا۔ اس کی شان رحیمی اور شان کریمی کی انتہا کو آزما کر تو دیکھنا ہی چاہیے۔ وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو جھولیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ اگر دو عالم سے بیگانگی قسمت میں ہو تو لذت آشنائی ضرور عطا ہوتی ہے۔ پھر رزق، صحت، اولاد، اقتدار، علم کے تمام جگرے تمام ہوتے ہیں، اور صرف اس ذات آشنا سے وصال در وصال کی طلب ہر طلب سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے؟ ہر دن میں، ہر سانس میں اس کی آواز، ہر چہرے میں، ہر نظارے میں اس کا جلوہ۔ دل اس کی ذکر سے معمور، ذہن اس کے خیال میں محصور۔ وہ بس وہی، ہر سو چار سو، اندر بھی ارد گرد بھی لذت آشنائی عطا کرتی ہے۔ اس کے ہونے کا احساس اس وجود کا جو موجود بھی ہے، حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ جس بات کو صرف سننا تھا، پڑھا تھا، اب اس کا ادراک بھی حاصل ہو گیا۔ اس ادراک نے، احساس نے یوں اپنے گھیرے میں لے لیا کہ ہر شے ہمارے وجود کے حصار سے باہر نکل گئی۔ ہم سب سے دور ہو کر صرف اس کے قریب ہو گئے جو واقعی شرک سے بھی قریب ہے۔ احادیث و آیات حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ نشانیاں جن پر غور کرنے کا حکم تھا ظاہر ہونے لگی۔ شاید معجزہ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہ اپنی ذات کا عرفان
آپ کو آپ کے خالق کی معرفت عطا کر دے اور آپ دم بخود رہ جائیں، یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائیں کہ میں اور وہ دو نہیں تھے، دو بنائے گئے تھے۔ جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر میں اس سے مبرا کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو ضرور مجھ میں بھی موجود ہوگا۔ میں اسے خود سے جدا اور دور سمجھتا رہا، حالانکہ اس نے کہا بھی میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں، لیکن بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اتنے واضح اشاروں کے باوجود میں نے اسے 7 آسمانوں سے پرے کسی ندیدہ عرش پر مقید کر کے خود سے دور کیے رکھا۔ کیا یہ خود سے اور اپنے اندر موجود اس کی حقیقت سے لا تعلقی اور بے وفائی نہیں ہے؟ سلامت رہے وہ آئینہ جس نے میری ذات کی حقیقت مجھ پر منکشف کر کے مجھے لذت آشنائی عطا کی۔ لذت آشنائی کا تقاضا مکمل خود سپردگی، جس نے آپ کو وجود بخشا اور تمام کائنات کو تخلیق کر کے آپ کے سپرد کر دیا۔ کیا آپ اپنا آپ اس کے حوالے نہیں کر سکتے جو بالآخر اس کی طرف لوٹ ہی جانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم میری طرف 1 قدم آؤ گے تو میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اگر ہم اس کے بن گئے تو یقیناً وہ ہمارا بن جائے گا۔ وہ جس کی بے نیازی کے چرچے عام ہیں، جب کسی کو محبوب اور محرم بناتا ہے تو محبوب کے بغیر کہیں چین نہیں پاتا۔ راز ہستی راز ہے جب تک محرم نہ ہو، مل گیا محرم تو محرم کے سوا کچھ نہیں۔ لذت آشنائی کا اصول غیرت الہی کی نگہبانی، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی محبوب بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے سوا دل میں کسی آرزو، کسی طلب، کسی محبت کی گنجائش نہیں۔ وہ اپنے محب کے ساتھ خلوت کا خواہش مند ہے، جو صرف اور صرف اسی کا ہو، اسی کے ساتھ ہو اور اسی کا ہم نوا ہو۔ اگر وہ عطا کردہ راز کی حفاظت کا حکم دے تو انسانیت کی معراج پر پہنچ کر بھی انا عبدہ کی تکرار جاری رہے، اور اگر وہ راز کھولنے کا حکم دے تو انا الحق کا نعرہ لگا دیا جائے، خواہ پھر سولی ہی کیوں نہ چڑھنا پڑے۔